السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الله تعالى في القرآن المجيد والحميد: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اساتذہ کرام، مدرسہ بشیر الاسلام، گرام قدر مولانا سیف اللہ صاحب جنہوں نے ہمیں ایک بہترین نصیحت عطا فرمائی، مولانا گرام قدر خطیب و امام محمدی مسجد مولانا ساجد صاحب، بزرگ محترم، اور اس محفل کی ایک روشن چراغ قاری محترم قاری ریاست علی صاحب جنہوں نے اس شمع کو روشن کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے اس کو ایسی بو ایسی رونق عطا فرمائی ہے کہ ہم سب جمع ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آج کا دن جو 15 اگست 1947 کی آزادی کی یاد منانے کا دن ہے، ہم اپنے تمام علماء، تمام شہداء اور ہندوستان کو آزاد کروانے والے شہیدان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں کروٹ کروٹ چین بھی دے، اور جنت الفردوس اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے مقدر فرما دے. پروردگار، ہم سب مل بیٹھ کر دعائیں کریں، اور یہ جو مولانا گرام قدر قاری ریاست علی صاحب نے ایک شمع روشن کی ہے، اس کو اللہ خوب دن دوہنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. پروردگار، ضروری بات تھوڑی سی ہم کرے لیتے ہیں. دیکھیے، آزادی، ہماری اہم ترین آزادی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بولنے کا بھی سلیقہ ہو، بولنے کے لیے سکھانے کا بھی سلیقہ ہو، اور وہ خوب سیکھیں اور سکھائیں. آج مدارس پر قدغن لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، خاص طور سے جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں، اس مدرسے کے لیے بھی ہے یہ بات. پہلے 4000 مدرسوں کے لیے یہ نوٹس آیا کہ ان مدرسوں کو بند کیا جائے اور ان کے مدرسوں کے اندر سے بچوں کو نکال کر اسکولوں میں لایا جائے. 333 مدرسوں کے پاس باقاعدہ یہ نوٹس بھیج کر ایک مدرسے سے 94 بچوں کو نکال کر مدرسے میں لے جانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا. اکابرین علماء حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم العالیہ جو اس وقت میں موجود ہیں، اللہ ان کو اور دیر قائم رکھے. پروردگار، ان کا یہ ایک دن باقاعدہ فون آیا اور انہوں نے کہا بھائی آخر یہ یو پی کے مدرسوں میں کیا ہو گیا اور ایسی کیا آفت ہے، اس مدرسے سے جو نکالا گیا ہے وہ کیا ہے. ہمارے قریب ایک بڑھا گاؤں ہے، اس بڑھے سے ایک خبر آئی کہ 2 مدرسوں سے نکال کر بچوں کو لے جایا گیا ہے اور ان بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرانے کی بات ہے. دیکھو، ہم جب اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے، اور ہم جو جمع ہوئے ہیں بہت کم ہیں، لیکن میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ قاری ریاست صاحب، مولانا سیف اللہ صاحب، مولانا ساجد صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں. ہم 3 آدمی اور یہ تمام جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے، یہ بچے اور اساتذہ کرام، جب ہم چلیں گے انشاءاللہ ایسی شمع روشن ہوگی کہ زندہ تابندہ ہو جائے گا سب کچھ. ہم سب لوگ یاد کریں گے. دیکھو، 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کو جن کو فرنگی انگریز گورنمنٹ اپنی نگاہ میں باقاعدہ ایک کانٹا سمجھتی تھی، انہوں نے باقاعدہ ایک معرکہ کر کے اور ان کو شہید کر دیا. اور شہید کرنے کے بعد جو یہاں کا انگریز جنرل تھا، اس نے کھڑے ہو کر ان کی لاش پر یوں کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جو اس گھرانے کے چراغ تھے، جنہوں نے ہندوستان کو باقاعدہ درس حدیث لا کر عرب سے یاد دیا تھا.
مولانا نے 1803 میں فتویٰ جاری کر دیا کہ آج سے ہندوستان کے اندر فرنگیوں کا کپڑا پہننا، ان کا بنایا ہوا جوتا، ان کا بنایا ہوا برتن، ان کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ یہ فتویٰ جب جاری کر دیا گیا تو پورے ہندوستان میں ایسا ہو گیا جیسے آگ لگ گئی ہو ہے، اور ہر دل تڑپنے لگا، ہر دل کے اندر یہ بے چینی ہو گئی کہ ہم آزادی سے غلامی میں منتقل ہو گئے، اور ہمارا جو رہن سہن، ہمارا جو اطمینان سکون تھا وہ سب غارت ہو گیا۔ تو سب تمام علماء کے دلوں میں ایک بے چینی ہو گئی، اور کوششیں یہ کرنے لگے کہ ہم پھر سے آزادانہ سانس لینے لگے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے، اگر ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، 2 مارکے ہوئے ہیں۔ اور مولانا جعفر تھانیسری انہوں نے ایک جھنڈا بلند کیا، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو ہمارے ہندوستان کے لیے تعلیمی شمع روشن کرنے میں ایک باقاعدہ ایک بنیاد ہے، اساسی بنیاد ہے، یہ دونوں حضرات ایک شاملی کے میدان میں اور ایک کھاگستر کے میدان میں یہ دونوں حضرات زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ مولانا زامن شہید جن کی قبر ہی ابھی ہے ہمارے سامنے، ان کا بھی اسی مارکے میں شہید ہوئے ہیں، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی باقاعدہ زخمی ہوئے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے۔ ہمارے تمام علماء، ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اگر اس کو بیان کریں گے تو چونکہ تھوڑا سا وقت ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک خاص بات بتا دوں میں، آپ یہ دیکھو، جو ہمارے ہندوستان پر جبہت الباء ہند کا ایک احسان ہے، علماء کا ایک احسان ہے، اور ہندوستان کی آزادی ان علماء کی مرہون منت ہے اگر دیکھا جائے تو۔ آپ یہ دیکھیں، انگریز گورنمنٹ نے، فرنگیوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو جہاں دیکھا جائے گولی سے اڑا دیا جائے، یہ باقاعدہ حکم جاری کر دیا تھا۔ اور انگریز گورنمنٹ نے لاہور کے اندر ایک کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی شکل ایسی نہ نکلے وہ یہاں آ جائے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور مولانا ایسی شکل سے اس مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج پر پہنچے، اور سب سے پہلے جاتے ہی کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اس کانفرنس کے اندر پہلے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس مائک میں ایک شعر پڑھا، لیے پھرتی ہے گلگل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے گلگل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ یہ شعر پڑھ کے انہوں نے تقریر شروع کی، سب کے سارے فرنگیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور اللہ کا کرم ہے ہندوستان کو آزادی ملی۔ اب یہ نئے ابھی میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ علم مدارس کو بند کرنے کے لیے یو پی گورنمنٹ کے آرڈر ہیں۔ علماء نے باقاعدہ، یہ بڑے علماء نے، حضرت مولانا سجاد نعمانی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہ عالیہ، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں قانونی طریقے پر اپنے مدرسے چلانے کا حق ہے، جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہم اسے مان سکتے۔ یہ اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ مدرسہ اللہ رب العزت نے اس مدرسے کو چلا رہا ہے، اللہ اور ترقیات سے نواز دے پروردگار۔ ہم سب لوگ پوری توجہ کریں، گرانے قدر قاری صاحب، ریاست علی صاحب بڑی دعا کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ ہم سب یہ عہد کریں، ہم معاملت کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ مدرسہ بھی چلائیں گے، اور اس مدرسے کی پوری معاملت کریں گے بھائی؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کریں گے سب یا نہیں؟ جزاک اللہ فی الدارین خیرا، دعا کر لیں۔